کے زمانے میں پوری طرح تجارت بنی ہوئی ہے اور نااہل اور مجرم اور داغدار لوگ سیاست میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ سیاست ایک مقدس کام ہے اور سیاست ایک خدمت کا نام ہے، اور سیاست حقیقت میں عوام اور حکومت کے درمیان میں تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا سیاست کے حقیقی معنی اور مطلب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اخلاق پر مبنی سیاست کی دعوت دیتی ہے۔ اسی غرض کے واسطے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کو 2011 میں قیام میں عمل میں لایا گیا تھا، اور آج ویلفیئر پارٹی آف انڈیا الحمدللہ 10 سال مدت پوری کر چکی ہے، اور آج کے دن پورے ہندوستان کے اندر عوام کو اپنے ممبران بنانے کے لیے ایک ممبرشپ کی مہم چلا رہی ہے، اور اس لیے اخلاق پر مبنی سیاست کے واسطے ویلفیئر پارٹی سے جڑ جائیے، یہ عنوان کے تحت ہم ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت پورے کرناٹک کے اندر کل 15 تاریخ سے کیا ہے مہم کا آغاز ہوا ہے، 13 تاریخ کو بنگلورو کے اندر لانچنگ پروگرام کیا گیا، اور آج ویلفیئر پارٹی رائچور ڈسٹرکٹ کی کمیٹی کی طرف سے ہم نے یہ پریس میٹ بلائی ہے۔ اب اس پریس میٹ کے ذریعے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ویلفیئر پارٹی اپنے لیے کچھ مقاصد طے کرتی ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ آج کا سیاسی جو نظام ہے، اس نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ایک مناسب اخلاق پر مبنی سیاست کا نظام قائم کیا جائے۔ اس کے واسطے مضبوط اقدار کو قائم کرنے کے لیے ویلفیئر پارٹی اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، اور ساتھ میں خواتین پر جو ظلم ہوتے ہیں، دلتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں، آدی واسیوں پر جو ظلم ہوتے ہیں، ان تمام ظلموں کو روکنے کے لیے، ظالموں کو ان کے ہاتھوں کو روکنے کے واسطے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا لوگوں کو دعوت دیتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس ہندوستان کے اندر سنویدھان کے چوکٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ جو لوگ سیاست سے بیزار ہو کر سیاست کو گندی کہتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، سیاست سے دور ہیں، ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ سیاست کے میدان میں آئیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر آج وہ سیاست میں آئے بغیر رہیں گے تو کل ان کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کی شکایت کرنے کے لیے وہ حق بجانب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اسی تاریخ سے ایک ابھیان چلا رہی ہے، جس کے اندر وال پوسٹ ہم لوگوں نے ایک جاری کیا ہے، اور ساتھ میں آن لائن ممبرشپ کی مہم چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں اسٹکرز ہم لوگ بنائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ممبرشپ کارڈ ہم دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اس ہندوستان کا کوئی بھی فرد کسی بھی مذہب کو ماننے والا کیوں نہ ہو یا کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، اگر وہ 18 سال پورا کر چکا ہے تو وہ آدمی 10 روپیہ ممبرشپ کی فیس دے کر وہ ہماری پارٹی کے ممبرشپ قبول کر سکتا ہے۔ اب رہی بات کوئی دوسری پارٹی میں رہنے والا آدمی اگر ہماری پارٹی میں جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی پارٹی کو وہاں پر استعفیٰ دے دے، بعد میں ہمارے پاس اس کو ممبرشپ ملے گی۔ اب جو لوگ ممبرشپ لیں گے، ہمارا جو سنویدھان ہے، ہمارا جو سدھانت ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں، اس کی پابندی کرنا لازم ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہے ویلفیئر پارٹی اخلاق پر مبنی سیاست کو کام کرنے کے واسطے رائچور میں ہم مہم چلانے جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہمارے درمیان میں ویلفیئر پارٹی کا میں ضلعی صدر ہوں، اور وائس پریزیڈنٹ عبدالغنی ہیں، اور مانوی تعلقہ کے ادھیکش شیخ بابا حسین ہیں، اور جنرل سیکریٹری ناصر علی ہیں، اور اسی انداز سے ڈسٹرکٹ باڈی کے جنرل سیکریٹری الیاس صاحب ہیں، اور ہمارے ممبر کیا ہے علیم خان ہیں۔ یہ تمام مل کر ہم نے آج مہم چلائی ہے، ممبرشپ چلائی ہے۔ ساتھ میں اسی موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے رائچور کے عوام کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے رائچور کے ایم صاحب ڈاکٹر شیوراج پاٹل کچھ سلم ایریا کے خواتین جب ان کے پاس کچھ اپنی عرضیاں لے کر گئیں تو ان عرضیوں کو قبول کرتے ہوئے جواب دینے کے بجائے ہمارے ایم صاحب یعنی ڈاکٹر شیوراج پاٹل نے یہ کہا کہ میں رائچور کا بادشاہ ہوں، مجھے جو کرنا ہے مجھے معلوم ہے، میں کر لوں گا۔ محترم حضرات، یہ ہمارے ایم صاحب کا جو قول ہے، جو بیان انہوں نے دیا ہے، یہ بیان ہمارے ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ ویلفیئر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا یہ بیان تکبر سے بھرا ہوا ہے، ان کا یہ بیان عوام الناس کو نظر انداز کرنے کا بیان ہے، اس بیان سے وہ عوام کے ساتھ غداری کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ویلفیئر پارٹی یہ ان سے آگرہ کرتی ہے کہ پہلی فرصت میں وہ عوام الناس سے معافی مانگے، اور ساتھ میں کیا ہے ایک خادم بن کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خادم بن کے کام کرنا ہے ان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر جو سنویدھان ہندوستان کو دیے ہیں، اس کے چوکٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہاں کے الیکشن کے اندر، یہاں کے چناؤ کے اندر جو آدمی جیت کر آتا ہے،
عوام الناس کے ووٹوں کو لے کر آتا ہے، وہ اس بنیاد پر آتا ہے کہ عوام اسے اس بنیاد پر چنتی ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہوگا، ہماری باتوں کو حکومت کے گلیاروں تک پہنچائے گا، اس غرض سے ہم کو چنا جاتا ہے۔ اب یہ اگر یہ ایم ایل اے صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں چن کر آ گیا ہوں، میں 9 سال سے بادشاہ ہو گیا ہوں اور کچھ سال میں ہی رہوں گا، یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آج رہتی ہے کل جاتی ہے، یہ اقتدار آج رہتا ہے کل جاتا ہے، یہ اقتدار کوئی شاشوت نہیں ہے، کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آج کا بادشاہ کل وزیر بن جاتا ہے، کل غلام بن جاتا ہے، لیکن یہ ایم ایل اے صاحب کیا ہے، خادم اپنے آپ کو سمجھے، کبھی بھی کیا ہے اپنے آپ کو بادشاہ تصور نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے رائچور کے اندر پرسوں جو بارشیں ہوئی تھیں، 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی میں، گھروں میں، غریبوں کے گھروں میں، سلم کے اندر گھروں میں پانی گھس جا رہا ہے، ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ راستے گڑھے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہیں جائیے بڑے بڑے گڑھے ہم کو نظر آتے ہیں، کب کس کی موت ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیولپمنٹ کا خیال نہیں ہے۔ اور اسی انداز سے ہمارے اپنے مانوی رائچور کے اندر ابھی جو ڈینگو کا جو سیلاب امٹ پڑا تھا، عذاب جو امٹ پڑا تھا، اس کے واسطے کوئی ڈیولپمنٹ ہمارے پاس نظر نہیں آیا۔ ایک بیڈ پر کئی مریض بچے ہم لوگوں کو دیکھنے کو موقع ملا، ایسے وقت میں کوئی خدمت کی بات نہیں کی گئی۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے رائچور کے لیے ایک زمانے میں جو IIT آنا چاہیے تھا اسے ہم نے کھو دیا، ہم لوگوں کے آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے کھو دیا، اور آج کے دن ایمس بھی کیا ہے باہر جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ساری پارٹیوں کے ذمہ دار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایمس کو رائچور کے اندر قائم کرنے کے واسطے جان توڑ کوشش ہم کو کرنا ہے، اور کسی صورت میں کیا ہے ایمس کیا ہے رائچور سے باہر نہ جائے۔ اس کے واسطے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ہمیشہ اس رائچور کے اندر ایمس کو قائم کرنے کے واسطے جو کوششیں ہوں گی، ان تمام کوششوں میں جو محنت ہوگی، ان تمام محنتوں میں برابر اپنا تعاون پیش کرے گی اور ساتھ رہے گی۔ اس بات کا اعلان میں آج کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ٹینگو کا کتنا